بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن. To conclude, my last question to you, کہ جہاں سے بات ہم نے شروع کی تھی ایز اے ڈاکٹر سے، تو جیسے اب جو ڈاکٹروں کے حالات ہیں، ٹھیک ہے، جیسے وہ بدنام بھی ہوئے جا رہے ہیں، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ویکسین بھی دیے جائیں گے اور ایمانداری چلیں اپنے پروفیشن میں ہی نہیں ہے. ایک آپ ہیں کہ آپ سر بھی کھپائیں، ساروں کے ساتھ آپ ٹائم بھی دے رہے ہیں، جو بھی یو آر انویسٹنگ یور ٹائم ان دس، ٹھیک ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ آئندہ آنے والے ڈاکٹرز جو ہیں، آپ اپنا وہ پیغام ان کے تھرو پہنچا سکتے ہیں؟ بالکل. اگر بابا جی کو میرے جیسے اتنے ڈاکٹر مل گئے، ٹھیک ہے، تو پیغام محبت ہے، یہ انکنڈیشنل لو ہے، ٹھیک ہے. اس کے لیے ایم بی بی ایس ہونا تو ضروری نہیں ہے، اس کے لیے پی ایچ ڈی ہونا بھی ضروری نہیں ہے، اس کے لیے صرف ایک نرم دل ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے. اس کے لیے ایک زندہ انسان ضروری ہے، مردہ نہیں. جن کے دل مردہ ہیں، جن کے دل اندھے گونگے بہرے ہیں، اگر وہ زندہ ہو جائیں تو کیا بات ہے. ایک بھی زندہ ہو گیا تو میں سمجھوں گا کہ بات بن گئی. کسی ایک کوئی ایک بھی بات لے گیا، ایک ہی چاہیے ہوتا ہے. کسی بھی بستی، کسی بھی شہر میں ایک بندہ بھی خیر بکھیر رہا ہو تو سارا شہر مل کے بھی اس کو اوور پار نہیں کر سکتا، وہ بستی بستی رہے گی. ہاں، اگر انہوں نے اسی کو ختم کر دیا، اوور پار کر دیا، مار دیا، زیادتی کر دی، نکال دیا، وہاں رہ ہی شر گیا، وہ ختم ہو جائے گا. کہیں پوری خیر آ گئی، وہ بھی نہیں سروائیو کرے گا، ٹھیک ہے. روشنی جو ہے نا، یہ بھی اندھیروں کی محتاج ہے، ان اے وے، ٹھیک ہے. اور شمس کی قدر رات کو ہوتی ہے، پھر ایک جگنو بھی کافی ہوتا ہے، ٹھیک. اور میں ڈاکٹرز کو ایلوپیتھی، میں نے کہا نا کہ میں ایلوپیتھی پریکٹس کر رہا ہوں، میرا پیشن ہے، میرا پیشن ہے. اگر آپ یہ کہیں، میں اپنے ڈاکٹرز کو یہ میسیج دینا چاہوں گا جو ینگ جنریشن ہے، میں انہیں سکھاتا ہوں، بتاتا ہوں انہیں، اگرچہ یہ شاید سیلف پروجیکشن لگے، یا لگے کہ شاید میں کوئی اپنی تعریفیں اپنے منہ میاں مٹھو بن رہا ہوں. میں 2-3 پیشنٹس اگزامپلز کے طور پہ، جو کہ ینگ جنریشن کے ینگ ڈاکٹرز ہوتے ہیں، ان کو ضرور یہ نریٹ کرتا ہوں، سمجھا دیتا ہوں اپنی اگزامپل سے ہی. اور ابھی دنیا میں وہ انسان زندہ ہیں جو اس میں انوالو ہیں. میں اگر کہیں جھوٹ غلط کہوں گا تو دے کین ڈینائی اٹ، اور اوپنلی کہہ سکتے ہیں. ایک تو جونیئرس کو میں کہتا ہوتا ہوں کہ بیٹا تم مسیحا ہو، ٹھیک ہے، مسیح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کہ وہ میں انہیں کہتا ہوتا ہوں پہلے آفیشیل ڈاکٹر، کہ انہوں نے لیپرسی کے پیشنٹس کو، انٹچیبلس کو، ٹھیک ہے، انہوں نے جا کے ٹچ سے یا ہیلنگ ٹچ سے انہوں نے ہیل کر دیا. طوائفیں انٹچیبلز ہیں، ٹھیک ہے، لیپرسی انٹچیبل ہے، ٹھیک. آج کل کسی کو کرونا ہوا ہو تو اس بیچارے کے قریب گھر والے نہیں جا رہے ہوتے، ٹھیک ہے. اسے آپ پیار سے ڈیل کر سکتے ہیں. اگر آپ وہ انکنڈیشنلی کریں گے، اللہ کے لیے کریں گے، تو آپ کا حامی و ناصر اللہ ہی ہوتا ہے. آپ کی سب سے بڑی پروٹیکشن وہی ہوتا ہے. آپ خود نہ زبردستی وہاں جائیں، آپ پیغمبر نہیں ہیں، آپ کی وہ ڈیوٹی نہیں لگی ہوئی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے برابر نہیں ہو سکتے آپ. لیکن اگر آپ ایسی جگہ پہ ہیں جہاں وہ پھیل گئی ہے، تو اب آپ کو ڈیوٹی تو کرنا ہے، ایسے سمجھ لیں، ٹھیک ہے. تو جہاں بھی آپ پیدا ہوئے ہیں، جہاں بھی آپ ہیں، اور وہاں اگر وہ پھیل گئی ہے بیماری، یا کوڑ، یا لیپرسی، یا کرونا، یا جو بھی ہے، یا اخلاقی بیماری، ٹھیک ہے، تو آپ کو پیار سے اس کو ڈیل کرنا ہے، انکنڈیشنلی، اور رحمان کا میسیج دینا ہے. تو اس ایتھسٹ کو بھی مجھے سب سے پہلے اللہ کا میں بھاشن دینا شروع کر دوں تو وہ نہیں مانے گا نا. تو وہ اپنا نام 3 بار لے کے کر لے، اپنا نا، اپنے آپ کو تو مانتا ہے نا، تو وہ 3 بار کہہ کے پیے گا نا، تو اس کو وہ بھی میٹھا لگ جائے گا. وہ دل سے نفرت تو ختم کرے، حسد تو کرے، اپنے آپ کو پیار بنا لے. تو ڈاکٹرز کو بھی میں کہتا ہوں کہ تمہیں پیار بننا پڑے گا. تم اپنی ڈیو فیس، ڈیو جو بھی ہے وہ لو،
ٹھیک ہے, لیکن کبھی بھی پروسیجر اس لیے نہ کرنا کہ تم سیکھنے کے لیے کرو یا تمہارے نمبر آف پروسیجرز زیادہ ہو جائیں یا تم انڈیو پروسیجر کرو کہ پیسے اس میں زیادہ بنیں گے. جیسے نارمل ڈلیوری ہے آپ سیزیرین کر دیں, ظلم ہے یہ. سملرلی ٹرائی ٹو بی اے گڈ فزیشین ایوری ڈے. پچھلے دن سے آپ اچھے فزیشین ہو, اور یہ پیشنٹس آپ کی لیونگ بکس ہیں, ان سے آپ نے سیکھنا ہے. یہ آپ کے بہت بڑے ہیلپر ہیں, یہ اپنے اوپر تجربہ کرا رہے ہیں, مجبوری میں کرا رہے ہیں. یہ جو دوائیاں ہیں ان کو اگر آپ یہ کہیں گے کہ یہ دوائیاں یہ میتھڈز فائنل ہیں تو یہ آپ رک جائیں گے. جو میڈیسن کی بک 1900 میں لکھی گئی تھی 2000 میں اس سے آدھی کی بھی توثیق وہ نہیں کر رہی ہے, وہ تردید کر رہی ہے اس کی, یا وہ ساری تھیوریز چینج ہو گئی ہیں. سائنس آپ اسے کہہ لیں گے نا, ٹھیک ہے, کہ نہیں جی نہیں یہ ٹھیک نہیں تھا, وہ ٹھیک نہیں تھا, یہ غلط تھا, وہ غلط تھا. سملرلی اگر آپ اس کو یوں کہہ لیں کہ تو اس میں آپ سوچتے رہیں گے آگے کا بہتر سے بہتر کا, لیکن جو اسٹینڈرڈ پروسیجرز ہیں انہیں آپ کو فالو کرنا پڑے گا, ادروائز لاز لگ جائیں گے یا وائلیشن ہو جائے گی. لیکن پیشنٹ کا کنسنٹ, وہ ساری چیزیں, لیکن جیسے پیشنٹ کا کنسنٹ نیڈیڈ ہے اس کو کوئی بھی علاج کرنے کے لیے سارا دینے پہ, اس کے اوپر کوئی نئی ایکسپیریمنٹیشن ویکسین ٹرائی کرنے کی, اسی طرح اگر پیشنٹ نے آپ کو کنسنٹ دے دیا آپ سے علاج کا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو خواہ مخواہ پولی فارمیسی یا ایکسٹرا پروسیجرز میں انوالو کریں فار یور اون پرسنل گینز, آئدر اٹ از ایکسپیرینس اور اٹ از منی اور وٹ ایور. ایک تو یہ نہیں کرنا. دوسرا, نئی چیز کرنی ہے تو ہمیشہ سپروائز کرو, کسی سینئر کے ساتھ کرو, سیکھو پہلے اس کو, وہ آگے انسان ہے, ٹھیک ہے. آپ جو بھی کام کرو اس سے اس کی مزری کم ہو سکتی ہے تو اچھا ہے, اس کو بڑھا نہ دو, ٹھیک ہے. دوسرا, آپ نے جو پڑھا لکھا آپ کے ٹیچرز نے سمجھایا, اگر آپ پیشنٹس میں گھسو گے, آپ کی جو فرسٹ کال آف آرٹ ہے اس کو ضرور فالو کریں جو آپ نے دیکھا سنا, اور ہر سمٹم کا, ہر پرابلم کا کوئی وائی آپ کے اندر ہونا چاہیے, جو آپ کہہ رہی ہیں جرمنس کہتے ہیں وائی, ٹھیک ہے, اور اس کا سیٹسفیکٹری آنسر آپ کے پاس ہونا چاہیے. اور اگر وہ آپ کے اسٹینڈرڈ پروسیجرز اور ٹیسٹوں میں وہ چیز نہیں آ رہی تو صرف خواہ مخواہ علاج کرنے کے لیے, پیسے لینے کے لیے, یہ کہنے کے لیے کہ نہیں جی میں کیسے کہہ دوں مجھے نہیں پتا, اب مان جانا کہ مجھے نہیں پتا, اور یا کسی اور سے کنسلٹ کرنا, کسی سینئر سے, ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ بھی صرف دھونس دھاندلی کر رہا ہے تو دس از ناٹ سائنس, ٹھیک. اس میں سمپل انہیں ایگزامپل دیتا ہوتا ہوں کہ جب میں ابھی صرف پوسٹ گریجویٹ ٹرینی تھا, آئی واز ناٹ اے کنسلٹنٹ دیٹ ٹائم. ہارٹ سرجری کی وارڈ میں میری ڈیوٹی تھی, ہارٹ سرجری کا آئی سی یو میرے میں ہوتا تھا. پوسٹ آپریٹو پیشنٹ کی فرسٹ 24 آورس اور نیکسٹ سم ٹائمز 48 آورس کیئر میں نے کی ہے. ہارٹ سرجن میرے پہ بہت ٹرسٹ کرتے تھے وہ, تو شاید ملک صاحب ہی اسٹل الائیو. تو کئی بار ایسے ہوتا تھا کہ کارڈیالوجی وارڈ سے پیشنٹ شفٹ ہو جاتا تھا, اس کی ایکو ہوئی ہوئی ہے, اور ان صاحب نے کہہ دیا کہ جی اس پیشنٹ کو یہ بیماری ہے, اس کی سرجری کر دیں, اس کا حل سرجری ہے. میں پری آپ بھی راؤنڈ کرتا تھا, اور میں آپریشن سے ایک دن پہلے پھڈا ڈال لیا کئی بار میں نے کہ یہ پی ڈی اے نہیں, یہ پیٹنٹ ڈکٹس آرٹیریوسس یہ بیماری نہیں ہے. جو میرا انالیسس ہے, جو میری ایگزامینیشن ہے, جو ہسٹری ہے, جو پیشنٹ کے سامنے بیٹھا ہوا, یہ ایکو رپورٹ غلط ہو سکتی ہے, اور یہ غلط ہے, لیکن اس پیشنٹ کو نہیں ہے, اس کو کل لسٹ پہ نہیں رکھنا. سرجن کو اس بات پہ بڑا غصہ چڑھتا ہے جب اس نے اگلے دن آپریٹ کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب میری اتنی رسپیکٹ اس معاملے میں پھر کرتے تھے, جب ایک دو بار نہیں 2-3 بار ایسا ہوا, یا میرے پوائنٹس اتنے ویلڈ ہوتے تھے, حالانکہ میں ایک پوسٹ گریجویٹ ٹرینی تھا, کہ وہ سیکنڈ اوپینین کے لیے سیکنڈ ایکو کروائی گئی یا میرے پوائنٹ سنے گئے, اور وہ نکلا کہ وہ پی ڈی اے نہیں تھا, یا وہ نکلا کہ وہ مائٹل سینوسس نہیں تھا, وہ تو کچھ اور تھا. یا ایک کیس, چلے میں لمبی بات نہیں تو ہو جائے گی, وہ چونکہ میرا کزن بھی ہے, فیملی ہے کا ہے, شاید میں نے نریٹ ان کے سامنے تو کیا ہوا ہے, ینگ ڈاکٹرز کو میں کرتا ہوتا ہوں, کہ وہ کھیتوں میں کام کر رہا تھا, 30 سال کا مرد, کھیتوں میں کام کر رہا تھا, ہیوی مشقت کر رہا تھا, پہلے بھی زندگی میں کی ہوگی اس نے, تو وہ ایک دم کولیپس کر گیا.
اس کو اٹھا کے ساتھ کے شہر لے کے گئے. اس کی ہارٹ ریٹ بہت زیادہ ارریگولر ایٹریل فبریلیشن اسے بولتے ہیں, بلڈ پریشر فال کیا ہوا تھا. ڈاکٹرز نے جو ضروری وہاں وہ دوائی دے سکتے تھے دی. انہوں نے اس کو لاہور بھیج دیا. اب وہ بہتر حالت میں تھا, آیا, میں نے اسے خود ایگزامن کیا. جب میں نے ایگزامن کیا تو میرا انالیسس یہ تھا کہ ہارٹ کے 4 ویلوز جو ہوتے ہیں ان میں سے ایک پلمونری ویلو سے ہوتا ہے. میرا تھا کہ اس کو پلمونری اسٹینوسس ہے اور اس کے ساتھ اس کا ہارٹ ڈائلیٹ کر گیا, تو اس کا ریدم خراب ہوا ہے, ایٹریل فبریلیشن چلی ہے, اسے بلڈ پریشر فال کیا, تو یہ شاک میں گیا. جہاں ہی اس کا ہارٹ ریٹ کنٹرول ہوا ہے تو اس کے پریشرز بہتر ہو گئے ہیں, لیکن اس کے ویلو کا آپریشن یا سرجری ہونی چاہیے. اس کے لیے ایکوکارڈیوگرافی یا دل کا الٹرا ساؤنڈ ضروری تھا. اب انہیں میں نے کہا کہ آپ فلاں صاحب سے, ہمارے لوگوں کا یہ بھی ہے, وہ میرے فیملی ممبرز ہیں, لیکن بہرحال ان کے لیے گھر کی مرغی دال برابر ہوتی ہے. یا میں اس وقت جونیئر ڈاکٹر تھا ان کے خیال میں, جو بھی تھا, ان کے کوئی اور خیر خواہ تھے. میں نے انہیں جن صاحب کے پاس بھیجا کہ آپ وہاں چلے جائیں, وہاں سے ایکو کروا کے آئیں. وہ چلے گئے ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس جو پرائیویٹ سیٹ اپ میں, ویسے سرکاری سیٹ اپ میں بھی بہت سینئر ایکو کے معاملے میں سمجھے جاتے تھے, تو پرائیویٹ انہوں نے بڑا زبردست بنایا ہوا تھا. تو وہ پیشنٹ انہی کا تھا, وہ ان کو ادھر لے گیا, لاہور میں ہی رہتا تھا, یا انہوں نے کہا کہ وہ بہت بڑے ڈاکٹر صاحب وہاں آ جائیں. اب انہوں نے ان سے ایکو کروائی, انہوں نے ان سے اپنی فیس بھی لی, ایکو بھی کی. ایکو میں انہوں نے لکھ دیا کہ اس کو کوئی پلمونری اسٹینوسس نہیں ہے, اس کا صرف رائٹ ہارٹ تھوڑا ڈائلیٹڈ ہے اور یہ اس کا بائی برتھ ہے, اور اس کو بس جو ہے نا یہ ہارٹ ریٹ کنٹرول کرنے والی دوائی دے دیں اور کچھ نہیں ہے, دیٹس اٹ. اب مجھے تو چاہیے تھا کہ اتنے بڑے کنسلٹنٹ کی, اور ایکو تو وہ خود کر کے دیکھ رہے نا, الٹرا ساؤنڈ کر رہا ہے ہارٹ کا, تو اس کی میں کیسے چیلنج کر دوں اس کو. لیکن میرا جو ایگزامینیشن اسٹیتھوسکوپ اور جو میں نے پیرامیٹرز پڑھے تھے کلینکل ایگزامینیشن کے, یا جو میری ایگزامینیشن تھی, اس کی بیسس پہ صرف ڈاکٹری میری ایک پوسٹ گریجویٹ ٹرینی ہوتے ہوئے, ابھی میں کنسلٹنٹ نہیں تھا, میں نے کہا کہ نہیں, یہ رپورٹ غلط ہے, میں نہیں سے مانتا. میں انہیں لے کے پنجاب کارڈیالوجی میں, چونکہ میرا یہ ذاتی خیال تھا کہ یہ بائی برتھ ہی اس کو مسئلہ ہے, تو وہ بھی ابھی زندہ ہے ماشاءاللہ, پریکٹسنگ ڈاکٹر صاحب ہیں, مسعود صادق صاحب کا میں نام لے دیتا ہوں, بچوں کے وہ کارڈیالوجسٹ ہیں, بہت بڑا نام ہے, بڑی خدمت کی ہے اس نے اس ملک میں ان لوگوں کی. مجھے ویسے انہوں نے منع کر دیا تھا کہ اتھو نہ سیکھیں, جو سیکھنا ہے تو باہر جا. کارڈیالوجی میرا بھی پیشن تھا. میرا وہ پہلے انسان ہے جنہوں نے مجھے ایگزام پاس, جب میں نے پوسٹ گریجویشن بعد میں کی تو وہ کراچی ایئرپورٹ بھی مجھے ملے, اور ہی واز دا فرسٹ پروفیشنل جس نے مجھے مبارک بھی دی. مجھے وہیں خبر ملی تھی پاس ہونے کی, فون کیا تو انہیں میں نے بتایا, تو دوسرے نمبر پہ انہوں نے ساتھ میں نے کہا میں کارڈیالوجی ہی آگے کرنا چاہتا ہوں. تو وہ یہ والا کیس ان کے ذہن میں تھا, اور ایک دو اور. تو انہوں نے بڑی آنیسٹی سے, شاید جو انہوں نے بہتر سمجھا, انہوں نے مجھے کہا کہ جاوید اگر باہر جا سکتے ہو تو باہر جا کے ٹریننگ کرو, یہاں تمہیں کوئی سروائیو نہیں کرنے دے گا. خیر میں باہر کسی وجہ سے نہیں جا سکتا تھا, جو بھی میرے فیملی سرکمسٹانسز تھے یا تھی, تو میں نے وہ کی نہیں, پھر میں نے میڈیسن پہ ہی رک گیا. وہ تو بعد کی بات ہے. تو میں وے بیک 2000 کی بات کر رہا ہوں. میں وہاں چلا گیا پنجاب کارڈیالوجی میں, ان کے آؤٹ ڈور میں, کہ یہ بائی برتھ ڈیفیکٹ ہے اس بندے کو, تو مجھے انہی کا اوپینین لینا ہے. ویسے وہ 30 ایئرس کا تھا, بچوں کے ڈاکٹر ہارٹ کے تھے, ان کے پاس لے گیا. اب وہ آؤٹ ڈور کر رہے تھے اپنا, اور ویری بزی اور پھنسے ہوئے بیچارے, کافی رش. لیکن مجھے دیکھ کے اتفاق ہاسپٹل میں وہ مجھے جانتے تھے, وہاں سے میں نے ان کے کچھ پیشنٹس کی پوسٹ آپ کالز کبھی کبھار دیکھی تھیں, تو وہ مجھے پیار کرتے تھے یا رسپیکٹ کرتے تھے ایز اے ڈاکٹر بھی. انہوں نے مجھے دیکھا, جاوید تم کدھر پھر؟ میں نے کہا سر یہ میرا کزن ہے اور اس کو ایسے ایسے ہوا ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک بار اسے ایگزامن کر کے, میں نے نہیں بتایا ایک کو کیا ہے کیا نہیں ہے, میں نے کہا آپ اسے ایک بار دیکھ لیں اور میری فائنڈنگز کنفرم کر دیں, یا آپ کیا کہتے ہیں. مجھے کہتے ہیں کہ جاوید بہت رش ہے, اس کی پہلے ایکو کروا لو. میں نے کہا سر میں آپ کی کلینکل ججمنٹ چاہ رہا ہوں. ان کا یار بہت رش ہے میرے پاس. بدر ان کا ایک اسٹوڈنٹ, مجھے آج تک وہی نام یاد ہے, شاید بدر ہی تھے, تو وہ ایکو کر رہے تھے وہیں بیٹھے ہوئے. انہوں نے کہا بدر یار وڈی پروب منگا. یار جاوید ایکو ایک منٹ کر. میں نے کہا سر ایکو ویسے ہوئی ہے, میں نے ایسے کہا, میں نے کہا یہ ایکو کروا کے, اب آگے بہت بڑا نام لکھا ہوا تھا لاہور میں ایکو پہ. انہوں نے وہ دیکھی, کہتے ہیں ہاں, تو انہوں نے لکھا ہے کہ آئسولیٹڈ رائٹ وینٹیکولر ہائپرٹروفی, کارڈیومایوپیتھی رائٹ وینٹیکولر آئسولیٹڈ, یہ بڑی ریئر ہوتی ہے. ہی از 30. میں نے کہا جی یار ادھر بیٹھو. اب انہوں نے اس کو کاؤچ پہ بٹھایا, ایگزامینیشن کاؤچ پہ, اس کو سنا. مجھے کہتے ہیں تو کیا بنا رہا ہے؟ میں نے کہا جی اس کو پلمونری اسٹینوسس ہے میرے خیال میں, اس کو میں بہت بڑا, وہ اس وقت کنسلٹنٹ تھے ہارٹ کے, بچوں کے, ٹھیک ہے. مجھے کہتے ہیں نہیں میرا خیال ہے وہ تو نہیں ہے. اسی طرح انہوں نے کہا نہیں میرا خیال ہے وہ نہیں ہے فلو مربل. اب میں نے ایک بدتمیزی جسے کہیں گے پاکستانی سیٹ اپ میں,
میں نے کہا سر آپ انہیں ایک بار کاؤچ پہ لٹا کے, جو پراپر ایگزامینیشن کا میتھڈ ہے, میں نے کہا آپ اسے کاؤچ پہ ایگزامن کر لیں گے ایک بار لٹا کے, تو ان کے چہرے پہ ایک لمحے کو تھوڑی سی ڈس اپوائنٹمنٹ یا ناراضگی یا غصہ آیا, کیونکہ بہرحال میں جونیئر تھا, وہ سینئر تھے, اوپر سے رش تھا ان کے اوپر, بہت زیادہ پیشنٹس تھے. مجھے کہتے یار تو کیا ہو گیا تجھے؟ میں نے کہا سر اسے ایک بار اب, اور اس کو میں نے جلدی سے کہہ دیا, کاؤچ خالی تھا بڑوں والا, میں کہا یار تو لیٹ. اب وہ اٹھے, انہوں نے سنا, اور یہ اس بندے کی بڑی بات ہے کہ انہوں نے ایک دم سے مجھے دیکھا, پھر کہتے ہیں نہیں یار بدر یار اس کی ایکو کر. انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے شاید کہا کہ سر بڑی پروب نہیں ہے, کہتے کوئی بات نہیں چھوٹی سے کر, بچوں والی سے کر. اب انہوں نے کرنا شروع کیا, یہ بھی کھڑے ہو گئے, کہتے ہیں یار اٹ از ویری ٹائٹ پلمونری اسٹینوسس, یہ کیسے مس کر گیا؟ میں کہا مجھے نہیں پتا جی. ٹھیک ہے, اب مجھے وہ اتنا ہی کہتے اس کی نا بیلون ہوتا ہے, بیلون اس میں کیتھیٹر ڈال کے نا کھول دیتے ہیں, کہتے ہیں اس کو سرجری کی ضرورت نہیں ہے, یہ بیلون سے کھل جائے گا, لیکن بہت ٹرکی ہے, بہت پن ہول ہے, تو میں اسے کر لوں گا, لیکن اس کے لیے نا مجھے وہ والا کیتھ روم چاہیے ہوگا جس میں انیستھیزیا بھی دیا جا سکتا ہو, یا فوراً ہارٹ سرجری میں شفٹ کرنا پڑے تو کر سکتے ہیں. تو وہ فلاں ڈیٹ کو مجھے اویلیبل, انہیں فوراً ڈیٹس دیکھیں, سارا کچھ خود ہی کر رہے ہیں, تو نا یہ کیا افورڈ کر لیں گے؟ میں نے کہا سر یہ تو غریب کسان ہے. تو کہتے ہیں 20,000 تک کا کیتھیٹر یہ وہ فلاں کر لے گا. میں نے کہا جی اتنا تو ہم کر لیں گے. تو مجھے کہتے ہیں کہ بس فلاں ڈیٹ پہ نا اس کو لے آنا. میں نے کہا ٹھیک ہے. اب وہاں سے نکلے, وہ جو دونوں بھائی تھے پیشنٹ اور ان کے بڑے بھائی, وہ سارا دیکھ رہے ہیں خاموشی سے. مجھے کہنے لگے یار آپریشن دے چکر چ نہ ہی پئی ہے, وہ بھی ایڈے وڈے ڈاکٹر صاحب نے, انہوں نے تو کہا کہ کچھ نہیں کہا, دوائی کھاؤ. تے اب میں ان کا کزن ہوں, فرسٹ کزن, اور ڈاکٹر ہوں. میں نے کہا جی دیکھیں مجھے ان ڈاکٹر صاحب کا نہیں پتا, انہوں نے جلدی میں ایکو کی ہے کیا کیا ہے, یہ مسئلہ ایسے ہی ہے. میں نے کہا چلیں ہم سوچ کے پھر اس ڈیٹ تک آئیں گے. اب انہوں نے کیا کیا کہ وہ دوبارہ ان ڈاکٹر صاحب کے پاس چلے گئے, اور وہ جو تھوڑا بہت لکھ کے مسعود صاحب نے دیا تھا یا میں نے دیا تھا, وہ جا کے انہیں دکھا دیا. انہوں نے کہا جی وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے, اور آپ نے یہ کہا ہے, پیسے لیے ہوئے تھے انہوں نے, یہ تو سارا فری ہو رہا تھا نا, تو ادھر پیسے لیے ہوئے تھے. انہوں نے کہا جی آپ نے تو یہ کہا, تو وہ تو کہہ رہے ہیں داخل ہوں اور کیتھ ہوگی اور یہ ہوگا. انہوں نے کہا کہ جی آپ نا کل صبح گلاب دیوی آئیں اس ہاسپٹل میں, وہاں میں انہیں ٹرانس ایسوفیجل ایکو کروں گا. وہ اندر پائپ ڈال کے تو بالکل ہارٹ کے پاس جا کے تو الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں, ایسے سمجھ لیں. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. اب یہ لوگ اگلے دن, مجھے کچھ پتہ نہیں, یہ وہاں چلے گئے. وہاں چلے گئے, جو وہاں سے رپورٹ انہوں نے دی, انہوں نے رپورٹ پہ لکھا کہ کوئی پلمونری اسٹینوسس نہیں ہے, اور زبانی ان لوگوں کو کہا کہ کیڑا اولودہ پٹھا کہندا ہے کہ اینو پلمونری اسٹینوسس ہے. اب دس از ایروگنس. ٹھیک ہے, مجھے نہیں پتا وہ پیشنٹس جھوٹ بول رہے ہیں, اٹینڈنٹ جھوٹ بول رہے ہیں, یا وہ سچ. مجھے انہیں میرے ساتھ جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. انہوں نے ہنستے ہوئے مجھے کہا کہ جی انہوں نے تو اس طرح کیا ہے, ہن غصے انہوں نے آدھے پیسے نہیں لے. انہوں نے کہا ویسے تو یہ پرائیویٹ کرتا تو اتنے پیسے ہوتے ٹرانس ایسوفیجل کے, میں نے یہاں پہ تمہارا فری کر, تم غریب ہو, لیکن اس میں یہ نہیں ہے. اب مریض کی قسمت اچھی پھر بھی, اس کی زندگی تھی کہ وہ, میں اس وقت جس ٹائم یہ رپورٹ انہیں ملی سارا کچھ, میں اتفاق میں شام کی ڈیوٹی پہ تھا. یہ لوگ اب وہاں سے اسٹریٹ میرے پاس آ گئے. اگلے دن اس کی میں نے ڈیٹ لی ہوئی تھی, یعنی اب جب نیکسٹ ٹائم میں یہ لاہور آئے نا 15-20 دن بعد, تو یہ حرکتیں یہ سب وہ تب کر رہے ہیں. اب وہ میرے پاس پہنچ گیا اور میں ویٹ کر رہا ہوں کہ انہوں نے کل ہم نے کیتھ کرانی ہے. تو یہ وہاں آئے اور آ کے مجھے کہتے ہیں کہ جی یہ رپورٹ ہے, اور ڈاکٹر صاحب نے یہ لفظ بھی بولے ہیں. ٹھیک ہے. اب مسعود صادق صاحب ان دنوں ایوننگ پریکٹس اتفاق میں کرتے تھے, اور مجھے پتا تھا وہ بھی آئے ہوئے ہیں. میں نے وہ رپورٹ پکڑی, پیشنٹ پکڑا اور مسعود صاحب کے پاس چلا گیا. وہ آگے سے بڑا ہنس کے کہتے ہیں کہ اس کو ادھر لے آئے ہو, اس کو کل صبح ادھر لانا ہے. وہ سمجھے کہ شاید ادھر لے آیا. میں نے کہا سر نہیں, میں ادھر ہی لے کے آؤں گا, لیکن مسئلہ یہ پڑ گیا کہ اس کی کل ان صاحب نے ٹرانس ایسوفیجل ایکو کی ہے آج, اور یہ رپورٹ ہے. انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا نا, میں نے انہوں نے کہا یار ادھر پھر. اب ان کے پاس پروبس بڑی چھوٹی ایکو مشین پڑی ہوئی تھی, وہ کر ہی رہے تھے بچوں کا, لیکن وہ بڑی مشین پہ اتفاق والی پہ کر رہے تھے. وہ کہتے یار اسے لمحہ پہ. ابھی وہ کرنے لگے تو وہ اس کے بھائی نے
پھر کہہ دیا پیشنٹ کے اٹینڈنٹ نے ہنس کے کہ جی وہ انہوں نے یہ ٹیسٹ کر کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیڑا آلودہ پٹھا کہندا ہے کہ انو پلمونری اسٹینوزس. وہ انہوں نے ایک بار دیکھا, اس کی طرف کچھ نہیں کہا, ٹھیک ہے, اور اس کی ایکو کی, ماشاءاللہ ان کی بھی ایکسپرٹیز ہیں, انہوں نے رکھی اور ڈاپلر آن کر دیا, اس میں آواز آنی شروع ہو گئی. میں جتنی میں بھی سمجھتا تھا کلر ڈاپلر, وہ اسی طرح کر کے اسے کہتے کہ کیڑا آلودہ پٹھا کہندا ہے کہ انو نہیں گا. اور یہ اس مریض کے علاج کے لیے اب یہ اسٹیٹمنٹ دینی ضروری تھی, ادروائز وہ ہو گئے ہوئے تھے کہ ہم نے آپریشن نہیں کرانا دل کا, ہائے ٹھیک ہے. انہوں نے کہا اس کو کل داخل کراؤ اور میں کل خود کروں گا. مجھے نہیں پتا, انہوں نے پی آئی سی میں ساروں کو بتا دیا, باقی سینئرز کو 2-3 اور سینئر پروفیسر اور بھی تھے وہاں پہ جو بڑوں کے تھے. جب میں وہاں گیا وہ مجھے بھی کیتھ میں اندر لے گئے کہ آپ دیکھو, تو 2 بڑے نام تھے, ان میں سے ایک تو بھی صاحب سرونگ ہیں, ایک ریٹائر ہو گئے, دونوں پروفیسر. انہوں نے کہا کہ جی ہم اس میں بیلون کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور مسعود صاحب چونکہ ایسوسیٹ پروفیسر تھے, وہ پروفیسر تھے, انہوں نے انہیں کرنے دیا کہ یہ ایڈلٹ پیشنٹ ہے, حالانکہ کنجنٹل لین تھا. ان لوگوں سے کیتھیٹر انگیج نہیں ہوا. مسعود نے اس کے بعد انہوں نے خود ہی انہیں کہا کہ نہیں تم کرو, اور میرے سامنے مسعود نے پتہ نہیں اللہ نے اسے اسکل دی ہے کہ وہ پن ہول جب انہوں نے ڈائی چھوڑی ہے نا, وہ بالکل ایسے اس کی امیج بن رہا تھا جیسے اسٹیم انجن کا وہ دھواں نہیں ہوتا اوپر کو, یا ایٹامک ایکسپلوژن کا جو دھواں ہوتا ہے مشروم لائک, تو وہ بالکل ڈائی ایسے پن سی وہ ہول میں سے جاتی تھی اور پھر اوپر جا کے اسپریڈ کرتی تھی. تو مسعود صاحب نے اتنی سی جگہ پہ وہ کیتھیٹر انگیج کر لیا, اسے بیلون کیا, ٹھیک ہے, اور ماشاءاللہ 6 ماہ بعد والی ایکو میں نہ اس کو رائٹ ہارٹ کی مسل موٹے تھے, رائٹ وینٹریکل ہائپرٹروفی جا چکی تھی, کوئی ریزیڈیل سٹینوسس نہیں تھا, کوئی اس کو ریگرجیٹیشن نہیں ہوئی, اور وہ بندے کو آج تک نہ کبھی ایٹل فبریلیشن ہوئی ہے. اس بات کو 20 ایئرز گزر گئے ہیں, ماشاءاللہ 2-3-4 بچوں کا باپ ہے, اپنا کماتا ہے کھاتا ہے, ٹھیک ہے. میسیج ینگسٹرز کو یہ ہے کہ اس میں اگر میں ایک کنسلٹنٹ سے سنب ہو جاتا, میں اپنی نہیں تعریفیں کر رہا, یا ایون مسعود صاحب جو ہیں میرے لیے رسپیکٹیبل بھی تھے, سینئر تھے, بڑے تھے, وہ مجھے کہہ رہے یار میں نے سن لیا, بٹھا کے ہی کاؤچ پہ میں نے انسسٹ کر لیا مریض کی جان کے لیے کہ سر 1 منٹ پلیز دیکھ لیں, ٹھیک ہے. انہوں نے اس کو لٹا کے دیکھ لیا اسی رش میں, ٹھیک ہے, لٹا کے دیکھ لیا تو انہوں نے مان لیا, اس کو ایگزامن سے کنفرم کر لیا. اب جن صاحب کو واپس پتہ چل رہا ہے کہ ان کی غلطی ہو گئی ہے, تو یا تو انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ایکو کیسے کرنی ہے, ٹھیک ہے, اور یا پھر وہ اپنی ایروگنس میں پھنس رہے تھے, اور ایروگنس کا سر نیچا ہونا ہی ہونا تھا. اور میں حیران ہوں کہ وہ ٹرانس ایسوفیجیل کر کے بھی مس کر گئے, اور میں پھر بھی اپنے پیروں پہ نہیں تھڑکا جو صرف کلینکل پہ چل رہا تھا. اور کلینکل کے ساتھ چلنے کے بعد اللہ نے اس کی مدد یہ کی کہ اس بندے کی ہیلپ یہ ہو گئی, ہے اس کی ماں کی دعا تھی کہ میں نہیں کہتا میرا خلوص نیت تھا, لیکن مسعود صاحب بھی وہیں مل گئے, انہوں نے 1 روپیہ نہیں چارج کیا, اور انہوں نے وہیں پرائیویٹ سیٹ اپ میں بھی ایکو کر دی, اور پھر ساتھ اس بندے کو اگلے دن بہترین طریقے سے ٹریٹ بھی اللہ نے ان کے ہاتھ سے کرا دیا. سو اس میں اب آپ میں سے کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اینو سورہ رحمان کیوں نہیں سی سنائی, اس لیے کہ اس وقت ایک تو بھی میں سورہ رحمان شروع نہیں ہوا تھا, بابا جی مجھے مل گئے تھے, میں نے اس کو آفر کی تھی, تو اس وقت انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے بڑے ڈاکٹروں کو دکھانے لاہور آئے ہیں, ننکانے والے دسیا دل دا ہے, اور انہوں نے یہ کیا. اب وہ بندہ یہ کہتا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے وہ جو دعا کی تھی اسی کے بعد میں سیدھے راستے رہا, اور اللہ نے مجھے ساری شفا دے دی. لیکن بہت ارلی ڈیز تھے میرے, اور ڈاکٹر میں ایسا ہی تھا اور آج بھی ایسا ہی ہوں. So what is your ultimate dream from this ultimate remedy? ہاں, ساری انسانیت کے لیے سب اس کو خود کر لیں اور دوسروں تک پہنچا دیں, اور ایک دوسرے سے پیار کریں, نفرت نہ کریں, اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو اس کو معاف کر دیں, اور ایک بار تو کریں, دل سے دعا دے دیں, اور اللہ بننا چھوڑ دیں, بس اللہ پہ چھوڑ دیں. کچھ چیزیں اللہ نہیں کرنی ہیں, ٹھیک ہے, تو سرنڈر کر دیں اس کے آگے ضرور سرنڈرڈ رہیں, کسی اور کے آگے نہیں, صرف اس کے آگے اپنے حصے کی کوشش ضرور کریں, جو بھی رولز اور لاز ہیں, لیکن اپنے آپ سے پیار کریں, اپنی جانوں پہ ظلم نہ کریں, اپنے آپ سے پیار کریں, اپنے آپ کو پہچانیں, آپ کیا ہیں, آپ کی کیا کیپیسٹیز ہیں, اور آپ کی کیا
کیپیبلٹیز ہیں اور آپ کی کیا لمیٹیشنز ہیں. اور اگر آپ کسی کا بھلا نہیں کر سکتے نا تو کسی کو تکلیف نہ دیں. آپ کسی کی تکلیف رفع نہیں کر سکتے نا تو اس کو بڑھائیں نہ, اس میں یہ نہ کنٹریبیوٹ کریں. تو آپ پیار بن جائیں, آپ جہاں بھی ہوں آپ پیار بن جائیں. اور لیکن یہ سب اللہ کے لیے کریں, دنیا کے لیے نہیں. دنیا کی طرف دیکھیں گے نا تو یہ پھر آپ کا بت بنا دے گی, آپ کو پوجنا شروع کر دے گی, آپ پتھر کے ہو جائیں گے پھر واپس. ٹھیک ہے, تو بندہ بنے. Thank you very much for your time. Thanks a lot جی, thanks a lot. I hope آپ نے انجوائے کیا ہوگا. جی میں نے بہت انجوائے کیا. Thank you. علم القرآن خلق الإنسان علمه